گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی، اظہار محبت سے چلے۔ تو بچوں، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا، اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو۔ کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آ کے صلح کرا دو، ان کو آپس میں صلح کرا دو۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے، اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو، اس میں نماز پڑھو، اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کی دنیا آ کر تم سے علم حاصل کرے۔ آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے، قرطبہ میں لوگ آتے تھے، ہمارے پاس علم کے خزانے تھے، قیروان میں لوگ آتے تھے، اور پوری دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے۔ اب زوال کا زمانہ ہے، تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارا مغرب سے مشرق کی طرف پھیر لو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب، یہ ہماری نسل، یہ ہماری نوجوان نسل، بچے یا اللہ ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں، ان کی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا دیش خوفناک خطرات میں گھرا ہوا ہے، اندر بھی دشمن بیٹھا ہے، باہر بھی دشمن ہیں، اور چاروں طرف سے یا اللہ ان کی اسکیمیں اور تدبیریں ہیں، اور بڑی طاقتور ہیں، بڑی خوفناک ہیں۔ اے میرے مالک، ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے ہر وار سے محفوظ فرما، اندر کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، بیرون کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کا خون بہت گر رہا ہے، بہت سستا ہو گیا ہے، تو اپنے محبوب کے آنسوں کے طفیل یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما۔ رشتے پھیکے پڑ چکے ہیں، رشتوں میں خوبصورتی پیدا فرما دے، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کو اولاد کے لیے یا اللہ خوبصورت سایہ بنا دے، میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے۔ یا اللہ ہمارے بازار جھوٹ سے کالے ہو گئے، ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما دے، ہمارے دفاتر سستی کاہلی سے تباہ ہو گئے، ہمارے دفاتر میں بیٹھنے والوں کو امانت داری نصیب فرما، دیانت داری نصیب فرما، رشوت کو ختم فرما، یا اللہ سود کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما۔ یا اللہ جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما۔ یہ جتنے نوجوان بچے بچیاں ہاتھ اٹھائیں ان کو علم میں عالی عطا فرما، اپنے علوم میں ان کو دسترس نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما، فراست نصیب فرما، علم کے دھارے کو اپنی طرف پھیر دینے کا انہیں ذریعہ بنا، ان کے مستقبل خوبصورت بنا، ان کی آنے والی زندگی اچھی بنا، ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما، ان کے اچھے روزگار مقدر فرما۔ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یا اللہ انہیں تو سچائی کا پیکر بنا دے، دیانتداری کا پیکر بنا دے، وفا کا پیکر بنا دے، انہیں ظلم و ستم سے دور فرما، انہیں دھوکے خیانت کھوٹ سے دور فرما، انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے۔ یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے دیس میں سے فحاشی کے سیلاب کو ختم فرما، پاک دامنی کو فروغ دے، عزت کو فروغ دے، حیا کو فروغ دے، ہماری نسل کو حیا والا بنا، ہماری نسل کو غیرت والا بنا، ہماری نسل کو خوددار بنا۔ یا اللہ تو میرے مولا تجھے سب سے زیادہ ناپسند کفر ہے، اور کفر کے بعد سب سے زیادہ ناپسند تجھے بے حیائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں کفر والے نہیں، پر بے حیائی کا معاشرہ پھیل رہا ہے، اسے حیا میں تبدیل فرما دے، اسے حیا میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، ہمارے عوام کو سمجھ عطا فرما، حکمرانوں میں رحم پیدا فرما، ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما، ہمارے تاجروں میں دیانتداری پیدا فرما، ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا۔ ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔